عالمی عدالت انصاف نے اپنی ایک سالانہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ افغانستان میں کارگزار امریکی افواج اور اس کی انٹیلیجنس CIA گرفتار قیدیوں پر تشدد اور حراست کے دوران ایسے اقدامات میں ملوث پائی گئی ہے جن کو جنگی جرائم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نیو یارک پوسٹ میں شائع رپورٹ کے مطابق عالمی عدالت انصاف ICC کی جانب سے جاری کی جانے والی ایک سالانہ رپورٹ میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ امریکی افواج کے اہلکار اور CIA کے اراکین قیدیوں پر تشدد کے دوران ظالمانہ طریقوں کا استعمال کرتے تھے۔ عالمی میڈیا کے مطابق اگر عالمی عدالت انصاف چاہے گی تو اس سلسلے میں امریکی فوجیوں، CIA اراکین اور افغان قومی فوج کے متعلقہ کمانڈرز پر عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پاس ان امریکیوں اور افغان فورسز کے اہلکاروں کی تفصیلات اور شناخت بھی موجود ہیں۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں قانونی ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ یقین یہی ہے کہ امریکہ اگرچہ عالمی عدالت انصاف کا رکن نہیں، لیکن افغانستان میں چونکہ اس کی افواج اور انٹیلیجنس عرصہ دراز سے موجود ہے اور اس ملک نے ICC کے چارٹر کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے، اس لیے اس امر کے امکانات موجود ہیں کہ امریکی افواج کے اراکین اور CIA افسران کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا حتمی فیصلہ انٹرنیشنل کرائم کورٹ ہی کرے گی۔ ٹائمز آف رشیا کے مطابق انٹرنیشنل کرائم کورٹ کی رپورٹ اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ افغان فورسز اور متعلقہ فریقین کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات شروع کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بات بھی واضح رہے کہ 2006 کے بعد سے ہی جب انٹرنیشنل کرائم کورٹ نے جنگی جرائم کی عالمی تحقیقات کا کام شروع کیا تھا، امریکی حکومت نے اس کی راہ میں بے پناہ روڑے اٹکائے تھے اور اس کورٹ کی ممبرشپ بھی قبول نہیں کی تھی، لیکن چونکہ افغانستان اس کا ممبر ہے، اس لیے امید ہے کہ انٹرنیشنل کرائم کورٹ افغانستان کے ذریعے کارروائی اور جنگی جرائم کے مقدمات چلانے کی تیاری کرے گی۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کرائم کورٹ ICC کی یہ رپورٹ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پر کاٹنے کا کام کرے گی کہ موصوف اس قسم کے ٹارچر اور تشدد کے حامی ہیں جس کو عالمی عدالت انصاف نے جنگی جرائم سے تعبیر کیا ہے۔ ادھر عالمی عدالت انصاف کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جانب سے جو رپورٹ مرتب کی گئی ہے وہ 2003 سے 2004 میں تشدد سے متعلق ہے، جن میں سے بعض کو بگرام ایئر بیس پر قائم جیلوں میں رکھا گیا تھا اور بعض کو پولینڈ اور رومانیہ میں خفیہ حراستی مراکز میں بھی رکھا گیا تھا۔ رپورٹ میں کل 61 ممالک کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان میں سے 27 کو پولینڈ اور رومانیہ لے جایا گیا تھا اور ان سے جنگی جرائم کیے گئے تھے، جن میں سے ایک جرم قیدیوں سے زیادتی کا سنگین ارتکاب تھا، جبکہ CIA کے افسران نے ان قیدیوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اور ان کے نسلی پس منظر سمیت ان کے مذہب کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بے ایمانہ تشدد کے حوالے سے امریکی حکام کا یہ رویہ انتہائی افسوسناک تھا جو CIA کے خفیہ مراکز میں روا رکھا گیا ہے۔ عالمی عدالت نے اپنی سالانہ رپورٹ میں مزید یہ واضح کیا ہے کہ جنگی جرائم کی وارداتوں میں جہاں امریکی افواج کے سپاہیوں اور انٹیلیجنس CIA کے اہلکاروں کا حصہ ہے، وہیں افغان سرکاری فورس کے اہلکار بھی جنگی جرائم میں امریکیوں سے پیچھے نہیں ہیں اور اس سلسلے میں افغان فورسز کے درجنوں اہلکاروں اور عسکری کمانڈرز بھی مخالفین اور عوام کے خلاف جنگی جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں، جن کی تفصیلات انٹرنیشنل کرائم کورٹ کے پاس موجود ہیں۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو